مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، بسا اوقات لوگ ان کے پاس ہدیہ لے کے آتے تھے نا تو وہ انکار کر دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اب یہ رواج چل پڑا ہے کہ جب کسی پیر و مرشد کے پاس جانا ہے تو ہدیہ لازمی لے کے جانا ہے، اب یہ رواج چل پڑا ہے، اس کو ختم. بعض دفعہ مرید کے دل میں یعنی وہ خوش نہیں ہوتا دل سے، وہ کہہ رہا ہے پیر صاحب کو اگر نہیں دیے تو وہ کیا سوچیں گے. یہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا بہت زیادہ. ایک سیٹھ نے ان کو بھری محفل میں ایک بڑی رقم دی ہدیے کے طور پہ. کیا اللہ نے جگر عطا کیا تھا. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے وہ بھری محفل میں اس سے گفٹ وصول کیا، ہدیہ وصول کیا، بھاری رقم تھی. پھر اس کو تنہائی میں الگ سے بلا کے وہ سارا گفٹ واپس کر دیا. سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کہا دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ ہر دفعہ گفٹ دینا جب بھی کسی سے ملاقات ہو یہ ویسے ہی ٹھیک نہیں ہے. اس سے یہ وہم ہونے لگتا ہے پتہ نہیں یہ مجبور ہو کے تو نہیں دے رہا، کہیں دل کی خوشی ہے نہیں اور یہ سوچ کے دے رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا سوچیں گے پیر صاحب، خالی ہاتھ ہی آ جاتے ہیں ہمیشہ. تو فرمایا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا. اور دوسری بات یہ کہ میں آپ سے میری بے تکلفی نہیں، میں آپ کو جانتا نہیں ہوں اور اتنا بڑا گفٹ آپ نے اٹھا کے مجھے، اتنا بڑا ہدیہ آپ نے، اتنی بڑی رقم مجھے دے دی. کہا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں اسی وقت آپ کو واپس کر دیتا، لیکن اس وقت سب کے سامنے واپس کرنے میں آپ کی توہین تھی، میری عزت تھی. میری عزت تھی. لوگ بولیں گے مولانا صاحب کو اتنا بڑا یعنی لفافہ ملا اور مولانا صاحب نے واپس کر دیا. بھائی مولانا کی عظمت کو سلام ہے. فرمایا اب یہ واپس کرنے میں نہ تو میری کوئی عزت ہے اور نہ آپ کی کوئی توہین ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے بات؟ بھری محفل میں لے لیا اس کی عزت رکھنے کے لیے اور چپکے سے لے جا کے اس کو بولو بھائی واپس کر دیا. یہ ہمارے علماء تھے. تو ہدیہ لینا دینا بری چیز نہیں ہے، لیکن یہ دل پہ بوجھ کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے کہ جا رہے ہیں پتہ نہیں حضرت جی کیا سوچیں گے کہ خالی ہاتھ اٹھ کے آ گئے. ویسے تو بڑے محبت کے اظہار کیا کرتے تھے اور آج جب بھی آتے ہیں سڑا ہوا منہ لے کے آ جاتے ہیں. جہاں یہ تصور آنا شروع ہو جائے تو علماء کہتے ہیں پھر اس گفٹ کو واپس کرو. باقی تو تہادوا تحابوا حدیث میں آتا ہے ایک دوسرے کو ہدایہ لیا دیا کرو، اس سے محبت بڑھے گی. لیکن یہ ہدیہ نہیں بلکہ جرمانہ بن جاتا ہے بعض دفعہ. بعض علاقوں میں یہ دستور ہے کوئی مولانا صاحب کہیں بیان کے لیے جائیں تو لازمی اس کے پیسے ان کو ملتے ہیں. میں پنجاب میں گیا 2004 کی بات ہے، میرے مختلف علاقوں پہ بیان. ہم نے کراچی میں تو یہ دیکھا نہیں کہ بیان کے بھی پیسے ملتے ہوں. یہاں تو پورا تیل نکال کے نا سرنج سے جلسے میں بٹھائیں گے 4 گھنٹے. آدھے گھنٹے ہمارا بیان ہے، اس سے 1.5 گھنٹہ پہلے نعتیں چلیں گی، ہم چلے گی، پھر مختلف خطیب آئیں گے، پھر ہمارا بیان ہوگا، پھر اس کے بعد پھر پروگرام چلے گا. 2 3 4 گھنٹے گئے. اس کے بعد واپس آ رہے ہیں، گھر والے پوچھے کیا ملا؟ ثواب ملا بھائی بہت زیادہ. بس یہاں یہ رواج ہے اور یہ اچھا رواج ہے. ہم تو کراچی کے عادی تھے بھائی، جہاں بھی بیان کے لیے جاؤ بس ثواب ملتا ہے، دعائیں ملتی ہیں. مفتی صاحب بہت اچھا بیان کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بس ہمارے لیے یہی بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے، یار چلو لوگوں کو فائدہ ہو گیا. پنجاب میں جب گیا تو وہاں جہاں بیان کے لیے جا رہا ہوں لفافہ کھول رہے ہیں تو پیسے نکل رہے ہیں اس میں. ہم نے کہا یار یہ تو بڑے مزے ہیں، یہاں پہ ثواب بھی ملتا ہے اور ساتھ ساتھ پیسے بھی ملتے ہیں. اب سب جگہ نہیں ہوگا بھائی، ممکن ہے پورے پنجاب میں نہ ہو، لیکن پتہ چلا یہاں کا دستور ہے، رواج ہی یہی ہے. تو میں نے کہا یہ تو پھر ہدیہ نہ ہوا، یہ اجرت ہو گئی نا. بیان کی کیا ہو گئی؟ اجرت ہو گئی ہے. تو اب جب اجرت ہو گئی تو پھر مسئلہ گڑبڑ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو کسی چیز کی اجرت ملنا شروع ہو جائے نا، پھر انسان کمزور ہے، اللہ نے انسان کو کمزور بنایا، پھر وہ چاہتا ہے اس کا دماغ کمیشن کی طرف. ادھر بھی بیان ہے ادھر بھی بیان ہے، ادھر مل رہے ہیں 20,000 ادھر مل رہے ہیں 10,000. تو کہتے ہیں ثواب گیا تیل لینے. ادھر چلو وہاں زیادہ ثواب ملے گا، وہاں زیادہ اخلاص سے بیان ہوگا.
اس لیے میری رائے یہ ہے کہ یہ جو خطیبوں کو پیسے دینے کا رواج ہے یہ ختم ہونا چاہیے. بھائی تبلیغ والے کسی چیز کے پیسے لیتے ہیں, 4 مہینے کے 2 مہینے کے لیے 4 مہینے کے لیے کہیں جا رہے ہیں تو پیسے لیتے ہیں بھائی. وہ تبھی تو دیکھو دنیا کی واحد جماعت ہے تبلیغی جماعت, ایک دھیلا بھی نہیں لیتی, لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ مبلغین تبلیغ میں ملیں گے آپ کو. کوئی ایسا نیٹ ورک جو پیسے لے کے تبلیغ کر رہا ہو تبلیغی جماعت کا 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچا. بعض لوگوں کی اشکال ہوتا ہے بیچارے علماء کھائیں گے کہاں سے, یہ تو ویسے ہی غریب ہوتے ہیں, اوپر سے مفتی صاحب نے بیان کر کے ان کے بیان کے بھی پیسے بند کرا دیے. یہ بھی اشکال ہو سکتا ہے نا بھائی, یہ میرا بیان تو جاتا ہے, علماء بھی سنتے ہیں, خطبہ بھی سنتے ہیں, یار ایک مفتی صاحب جا کے کچھ تھوڑا لفافہ مل جایا کرتا تھا, اب اس لفافے سے بھی گئے, اور اوپر سے بچے پیدا کرو, وہ الگ آپ کی ترغیب ہے. بچے نان اسٹاپ پیدا ہو رہے ہیں, ادھر ہم جائیں واز بھی کریں بیان بھی کریں, اور دوسری طرف بیانات کے پیسے بھی نہ لیں. تو میری رائے ہے ٹوٹی پھوٹی بیانات کے پیسے نہیں ہونے چاہیے. بیانات کے پیسے جہاں جاؤ فری میں تبلیغ. رہا مسئلہ کہ بہت سے اکثر علماء تو بیچارے غریب ہی ہوتے ہیں, مسکین ہی ہوتے ہیں, ان کا کوئی وہ 8-10 سال جو جوانی کے بہترین تھے وہ تو مدرسے میں لگا دیے انہوں نے, جس میں کچھ ڈاکٹر بن جاتے, انجینئر بن جاتے. اب مدرسے سے فارغ ہو کر دین کی جن کا اوڑھنا بچھونا دین کی تبلیغ ہے تو وہ بیچارے کیا کریں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ عوام کو ویسے ہی چاہیے کہ ان کو گفٹ دے دیا کرے. بھائی لفافے میں پیسے ڈال کے ویسے ہی کوئی مولانا صاحب اچھے لگ رہے ہیں, مولانا صاحب آپ بہت اچھے ہیں تو میری طرف سے یہ گفٹ ہے آپ کو. وہ بیان کے ساتھ جوڑنا, بھائی بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے, ویسے ہی خیال کرنا چاہیے نا بھائی, یہ تو ویسے ہی خیال کرنا چاہیے ان کا. جو علماء غریب ہیں اور دین کا بہت کام کر رہے ہیں تو عوام کے ویسے ہی ذمے ہیں. پہلے زمانے میں جب اسلامی حکومتیں ہوا کرتی تھیں تو علماء کو ان کی صلاحیتوں کے بقدر بیت المال سے وظیفہ ملا کرتا تھا, گورنمنٹ دیتی تھی اسکالرشپ, گورنمنٹ ان کی وظائف دیا کرتی تھی. آج کل گورنمنٹ ایک دھیلا نہیں دیتی, نہ مدرسوں کو نہ علماء کو. اب اگر وہ یہ علم چھوڑ کر بزنس کی طرف آئیں تو ہر آدمی ہر کام کرتا نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں نا. اکثر بزنس کرنا جدی پشتی لوگوں کا کام ہوتا ہے, ان کو تجربہ ہوتا ہے. بہت سے بیچارے علماء آئے, گھر میں چولہا نہیں جل رہا تھا تو بزنس کی طرف آئے تو نہ ادھر کے رہے, نہ بولو نا بھائی, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, ٹھیک ہے نا. کاروبار آتا نہیں تھا, وہ ڈوب دیا, اور ادھر سے دین کی کاموں سے بھی گئے. دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب زیادہ ٹائم ادھر لگاتے ہیں تو ادھر سے چلے جاتے ہیں. میں تو کہتا ہوں دینی مدارس سے فارغ ہونے والے طلبہ کو کہ کچھ اپنا بزنس بھی شروع کرو ساتھ ساتھ,